اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال امام الصادق علیہ الصلاۃ والسلام، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص بھی نماز شب کو ادا کرے گا وہ یقیناً پروردگار کے ہاں سے رزق حاصل کرتا رہے گا۔ یعنی امام نے فرمایا کہ جو شخص بھی یہ دعویٰ کرے یا یہ کہے کہ میں دن میں بھوکا رہا اور نماز شب ادا کرتا ہوں، وہ شخص یقیناً جھوٹ بولتا ہے۔ امام صادق نے یہ قول اس لیے فرمایا کہ ہم میں نماز شب پڑھنے کا جذبہ بیدار ہو اور ہم بارگاہ الہی میں آدھی رات میں اٹھ کر یا نماز فجر سے تقریباً آدھا گھنٹہ قبل اٹھ کر بارگاہ الہی میں حاضر ہوں اور خشوع و خضوع کے ساتھ پروردگار کو یاد کریں، اپنے معاملات پروردگار سے بہتر بنائیں۔ آئیے سب سے پہلے نماز شب کا آسان اور مختصر طریقہ جانتے ہیں۔ نماز شب جو کہ پوری 11 رکعت ہے، جس میں سے سب سے پہلے 8 رکعت نماز شب یعنی نماز تہجد کی نیت سے ادا کی جائے گی۔ یہ نمازیں 2 رکعت کر کے نماز فجر کی طرح ادا کی جائیں گی، جیسا کہ پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد کوئی بھی سورہ آپ پڑھ سکتے ہیں اور دوسری رکعت میں بھی سورہ الحمد کے بعد قل هو اللہ پڑھ سکتے ہیں۔ جب یہ 8 رکعت آپ نماز شب نماز فجر کی طرح مکمل کر لیں تو اس کے بعد 2 رکعت نماز شف کی نیت سے ادا کی جائے گی۔ اس نماز میں پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد قل اعوذ برب الفلق اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد قل اعوذ برب الناس تلاوت کی جائے گی۔ یہ یاد رہے کہ اس نماز میں قنوت نہیں ہے۔ جب نماز شف تمام کر لی جائے تو اس کے بعد ایک دعا جو کہ مفاتیح الجناح کے پیج نمبر 159 یعنی 159 صفحہ پر موجود ہے، آئیے وہ دعا آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی تعرض لک فی ھذا اللیل المتعرضون وقصدك القاصدون وأمل فضلك ومعروفك الطالبون ولك في هذا الليل نفحات وجوائز وعطايا ومواهب تمن بها على من تشاء من عبادك وتمنعها من لم تسبق له العناية منك وها أنا ذا عبيدك الفقير إليك المؤمل فضلك ومعروفك فإن كنت يا مولاي تفضلت في هذه الليلة على أحد من خلقك وعدت عليه بعائدة من عطفك فصل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين الخيرين الفاضلين وجد علي بطولك ومعروفك يا رب العالمين وصلى الله على محمد خاتم النبیین وآلہ الطاہرین وسلم تسلیما۔ ان اللہ حمید مجید، اللہم انی ادعوک کما امرت فاستجب لی کما وعدت انک لا تخلف المیعاد، صدق اللہ العلی العظیم۔ اب نماز شف تمام ہونے کے بعد آخری رکعت نماز وتر جو کہ 1 رکعت ہے، اس کا طریقہ کچھ یوں ہے کہ نماز وتر کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں قربتاً الی اللہ تعالی، اس کے بعد سورہ الحمد اور پھر 3 بار قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ احد بھی 3 مرتبہ اور پھر 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق اور پھر 3 مرتبہ قل اعوذ برب الناس تلاوت فرمائیے۔ اس کے بعد قنوت میں ہاتھ اپنے بلند کیجئے اور پروردگار سے راز و نیاز کی باتیں کریں، گریہ وزاری کریں، رونے کی شکل بنائیں حتیٰ کہ بہت گریہ کریں، اور اس کے بعد اپنے 40 مرحومین کے لیے طلب مغفرت کریے، ان کے نام لے کر یعنی اللہم اغفر فلاں ابن فلاں۔ اس کے بعد اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کریں۔ یہ یاد رہے کہ درمیان میں نماز کے درود کثرت سے تلاوت کرتے رہیں تاکہ اس درود کے صدقے میں آپ کی تمام جائز حاجات دینی و دنیاوی مبنی بشریہ پروردگار کی بارگاہ میں قبول و منظور ہوتی رہیں۔ اب جب آپ نے یہ سورہ تلاوت کر لیے
اور آپ نے اپنے 40 مرحومین کے لیے دعائیں مغفرت کر لی۔ اس کے بعد ایک دعا جو کہ پیج نمبر 140 پر یعنی 140 مفاتیح الجنہ پر سیدھے ہاتھ پر موجود ہے، وہ دعا کچھ یوں ہے: اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فیما اعطیت وقنی شر ما قضیت فانک تقضی ولا یقضى علیک سبحانک رب البیت استغفرک واتوب الیک وأؤمن بك وأتوكل عليك ولا حول ولا قوة إلا بك یا رحیم۔ اور پھر یہ دعا تمام کرنے کے بعد 70 مرتبہ یعنی 70 ٹائمز استغفر اللہ ربی واتوب الیہ آپ نے پڑھنا ہے۔ ہاتھ آپ کے قنوت میں بلند ہوں، سیدھے ہاتھ میں تسبیح لے کر دانوں پر گنتے رہیے اور الٹا ہاتھ آپ کا قنوت میں بلند ہونا چاہیے۔ اس کے بعد بہت زیادہ گریہ ازاری کریں، درود کی بھی تلاوت کریں، اپنے لیے اپنے مرحومین کے لیے دعا کریں، طلب مغفرت کریں، اپنے تمام ارد گرد کے مومنین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، حتیٰ کہ وہ لوگ کہ جو آپ سے قطع کلامی کرے ہوئے ہیں، قطع رحمی کرے ہوئے ہیں، ان کے لیے حق میں بھی دعا فرمائیے۔ ان تمام چیزوں کے بعد 7 مرتبہ آپ نے کہنا ہے ھذا مقام العائذ بک من النار۔ اس کے بعد 300 مرتبہ آپ نے العف 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 کہنا ہے، یعنی سیدھے ہاتھ میں آپ کی تسبیح ہو اور بایاں ہاتھ آپ کا قنوت کے لیے ہوا میں بلند ہو اور آپ کی آنکھوں سے اشک جاری ہوں اور آپ یہ کہتے رہیں العف العف العف۔ 300 مرتبہ یہ آپ نے کلمات کو دہرانا ہے۔ جیسے ہی 300 مرتبہ یہ کلمات آپ نے دہرا لیے، اس کے بعد آپ نے درود تلاوت کرنا ہے۔ درود تلاوت کرنے کے بعد ایک چھوٹی سی دعا جو کہ صفحہ نمبر 141 یعنی 141 مفاتیح الجنہ میں موجود ہے، کچھ یوں ہے: رب اغفر لی وارحمنی وتب علی انک انت التواب الغفور الرحیم۔ یہ دعا تمام کرنے کے بعد حدیث میں وارد ہوا ہے کہ قنوت کو طول دینا زیادہ بہتر ہے۔ اشک انسان آنکھوں سے جاری کر سکے، اشک جاری کرتا رہے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں راز و نیاز کرتا رہے، اللہ سے کلام کرتا رہے، اللہ سے اپنی دل کی باتیں کرتا رہے اور اپنے حق میں، اپنے مومنین کے حق میں، دوسروں کے حق میں دعائیں کرتا رہے۔ یہ تمام ہونے کے بعد انسان جو ہے وہ رکوع میں چلا جائے اور رکوع میں جانے کے بعد جو رکوع کے اذکار ہیں یعنی سبحان ربی العظیم و بحمدہ تلاوت کرے۔ پھر رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد ایک چھوٹی سی دعا جو کہ مفاتیح الجنہ کے پیج نمبر 142 یعنی 142 کے سیدھے ہاتھ پر حاشیے میں موجود ہے، تلاوت کرے۔ آئیے سب مل کر وہ دعا تلاوت کرتے ہیں۔ وہ دعا کیا ہے جو رکوع سے اٹھنے کے بعد تلاوت کی جائے گی؟ تہذیب میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے نقل کیا ہے: ھذا مقام من حسناتہ نعمت منک وشکرہ ضعیف وذنبہ عظیم ولیس لذلک الا رفقک ورحمتک فانک قلت فی کتابک المنزل علی نبیک المرسل صلی اللہ علیہ وآلہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار یستغفرون طال حجوعی وقل قیامی وهذا السحر وانا استغفرك للذنوب استغفارا من لا يجد لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا۔ اور پھر سجدے میں چلے جائیں اور سجدے سے سر اٹھانے کے بعد نماز کو تمام کیجئے۔ پھر تسبیح حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا یعنی 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ تلاوت فرمائیں۔ یہ تسبیح تمام کرنے کے بعد ایک دعا اور جو کہ مفاتیح الجنہ کے پیج نمبر 142 یعنی 142 پر موجود ہے، حاشیے میں الحمد لرب السماء الحمد لفالق الاصباح۔ پھر اس کے بعد 3 مرتبہ سبحان ربی الملک القدوس العزیز الحکیم۔ پھر کہیے یا حی یا قیوم یا بر یا رحیم یا غنی یا کریم ارزقنی من التجارة عاظمها فضلا واوسعها رزقا وخیر حالی
عاقبة فإنك لا خیر فیہ لا عاقبة لہ. اور اس کے بعد دعائے حزین کا پڑھنا بہت بہتر ہے. اور اس کے بعد سجدے میں جائیے اور 5 مرتبہ کہیے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. سجدے سے سر اٹھائیے اور اپنی 5 انگلیوں کو دونوں آنکھوں پر لگائیے اور اس کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت ہم فیہا خالدون تک کریے. پھر دوبارہ سجدے میں سر رکھ کے کہیے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. یہ اذکار بھی 5 مرتبہ ادا کیے جائیں گے. اور جتنا ہو سکے گریہ وزاری سجدے میں کیجیے، پروردگار کے بارگاہ میں گریہ وزاری کیجیے، اپنی حاجت طلب کیجیے، اپنے حق میں، اپنے اطراف کے مومنین کے حق میں حاجت طلب کیجیے. اور انشاءاللہ پروردگار یہ توفیق ہم سب کو اور آپ سب کو عنایت فرمائے کہ پروردگار جو نماز شب جس کی تاکید پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، ہم سب اس کو احسن طریقے سے انجام دے سکیں، ادا کر سکیں. اپنی دعاؤں میں بندے حقیر کو یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.